ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک پیاری سی شہزادی رہتی تھی جس کا نام ریپنزل تھا۔ اس کے لمبے، خوبصورت اور حسین بال تھے جو پوری سلطنت میں توجہ کا مرکز تھے۔ لیکن ریپنزل دوسرے بچوں کی طرح آزادانہ نہیں گھوم سکتی تھی۔ وہ ایک خوفناک جادوگرنی کی قید میں تھی۔ اس جادوگرنی نے اس کو ایک اونچے سے برج میں قید کیا ہوا تھا۔ اس جادوگرنی نے بچپن سے ہی اس کے ماں باپ سے لے کر اپنی قید میں قید کر لیا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ ہر روز ریپنزل سے ملنے کے لیے برج پر اس کے بالوں کے ذریعے جاتی تھی، کیونکہ اس برج سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ریپنزل کے لیے کھانا اور کپڑے لے کر آتی تھی اور ہر روز اس کو باہر کی دنیا کے خطرات کے بارے میں نئے نئے قصے سناتی تھی تاکہ ریپنزل کبھی بھی باہر جانے کی ضد نہ کرے اور باہر جانے سے ڈرے۔ شہزادی خود کو بیکار اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کو گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گانا گا کر اپنے آپ کو بہلا لیتی تھی۔ وہ جادوگرنی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس لیے اس کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایک شہزادہ اس سلطنت میں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور یہاں وہاں گھومنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں ریپنزل کے گانے کی خوبصورت سی آواز ٹکرائی اور وہ اس کی آواز سن کر بہت محظوظ ہوا اور اس آواز کی طرف کھنچا چلا گیا۔ شہزادے نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ اس برج تک نہ پہنچ سکا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد آخر کار شہزادے کو وہ برج نظر آیا جہاں سے ریپنزل کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے برج کے نیچے کھڑے ہو کر آواز لگانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ خوفناک جادوگرنی وہاں پہنچ گئی لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا، جادوگرنی کے جاتے ہی شہزادے نے ریپنزل کو پکارا۔ وہ ایک مرد کی آواز سن کر بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی جادوگرنی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ خوبصورت شہزادے نے اس کو بتایا کہ وہ اس کو اس جادوگرنی کی قید سے آزاد کروانا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ ریپنزل نے اپنے لمبے بالوں کو اتارا اور شہزادہ برج پر چڑھ گیا۔ انہوں نے اپنا پورا دن باتیں کرنے، ہنسنے اور کھیلنے میں گزارا۔ ریپنزل نے شہزادے کو برج میں گزرنے والی اپنی بیکار زندگی کے بارے میں بتایا۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ ہر روز اس سے ملنے آئے گا، لیکن جادوگرنی کو اس بات کے بارے میں ایک دن پتہ چل گیا کہ ریپنزل سے ایک اجنبی شخص ملنے آتا ہے اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو جادوگرنی غضبناک حد تک غصہ ہو گئی۔ ریپنزل کو برج میں رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو خبردار کیا کہ آج کے بعد اگر وہ کسی اجنبی شخص سے ملے گی تو وہ اس کے ساتھ بہت برا پیش آئے گی۔ شہزادی برج میں قید بالکل تنہا رہ گئی۔ وہ بہت اداس تھی اور شہزادے کو یاد کرنے لگی کیونکہ شہزادہ اس کو اچھا لگنے لگا تھا اور شہزادہ بھی اس کو یہاں وہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن ریپنزل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اس نے شہزادے کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ شہزادے کو آواز لگائی اور اپنے بالوں کو نیچے اتارا۔ شہزادہ اوپر آیا تو ریپنزل نے اس کو ساری بات بتائی اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔ وہ برج سے بھاگنے اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ جادوگرنی نے شہزادے اور ریپنزل کی ساری باتیں سن لی اور ان کو روکنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے انتظار کیا۔ جب شہزادہ نیچے آ گیا تو جادوگرنی نے ریپنزل کو آواز لگائی اور اس کے بالوں کے ذریعے سے اوپر چڑھ گئی اور جا کر ریپنزل کے خوبصورت لمبے حسین گھنے بال کاٹ دیے۔ ریپنزل نیچے گر گئی اور ایک کانٹے دار جھاڑی میں جا گری۔ وہ شدید زخمی ہو گئی تھی لیکن وہ زندہ بچ گئی۔ شہزادے نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے قلعے میں لے گیا جہاں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ریپنزل دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی تو دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے اور جادوگرنی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے قید کروا دیا۔